نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ سورۃ البقرہ جس کی درس کی تکمیل الحمدللہ کل ہوئی، اس کا آج مختصر خلاصہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں تاکہ مضامین دوبارہ ایک دفعہ سامنے آ جائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رہے، سورۃ البقرہ سنام القرآن ہے، قرآن مجید کی چوٹی اور بلندی ہے، اور سورۃ البقرہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں جس گھر میں پڑھی جائے اس سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ ایک تو اس کا واضح اور سادہ مطلب یہ ہے کہ سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے جنات شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ دوسرا اس کا حقیقی مطلب یہ ہے کہ سورۃ البقرہ گھر میں سمجھ کر تعلیم دی جائے۔ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تعلیم ہوگی اس گھر سے شیطان بھاگ جائے گا، بلکہ امن اور سکون آ جائے گا، جھگڑے اختلافات ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ سورۃ البقرہ کے اندر ایسے قوانین بیان ہوئے ہیں۔ سورۃ البقرہ کے اندر مرکزی 4 مضمون بیان ہوئے تھے۔ نمبر 1 توحید باری تعالی، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 جہاد، اور نمبر 4 انفاق۔ جہاد تب ہو سکتا ہے جب آدمی کا اپنا نظم و نسق اور معاشرہ درست ہو۔ آپس کے اندر لڑائی جھگڑے اختلافات ہوں تو جہاد کہاں ہو سکتا ہے؟ اس وقت جیسے امت مسلمہ کی حالت ہے کہ آپس میں فروعی مسائل میں الجھ رہے ہیں، آپس میں معمولی مسائل پہ جھگڑ رہے ہیں جو گھر کی بات تھی۔ اس جھگڑے کی وجہ سے نوبت یہاں تک آپس میں آئی کہ ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہوئے، تو دشمن کے ساتھ جہاد سے رہ گئے۔ جب آپس میں متفق ہوں گے تب جہاد ہو سکتا۔ آپس کے اتفاق کے لیے سورۃ البقرہ نے اصلاح معاشرہ کے قوانین بیان ہوئی۔ اب اصلاح معاشرہ کے جتنے قوانین ہیں ان پہ عمل تب ہو سکتا ہے جب بندے کی اپنی نیت ارادہ صحیح ہو، اللہ کا ڈر دل میں ہو۔ اللہ کا ڈر دل میں پیدا کرنے کے لیے اصلاح نفس کے قوانین بیان ہوئی ہیں۔ تو یہ ہے مختصر خلاصہ۔ سورۃ البقرہ کے پہلے صفحے پہ آپ نظر دوڑائیں، الف لام میم۔ شروع میں حروف مقطعات ہیں کہ ان کا حقیقی معنی اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شبہ اور شک نہیں ہے، تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس کے بعد 3 جماعتوں کا ذکر ہے جی، پہلے متقین کا، پھر کافروں کا، پھر منافقوں کا۔ متقین کی صفات پہلے صفحے میں ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نمبر 2 نماز قائم کرتے ہیں، نمبر 3 اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، نمبر 4 قرآن مجید پر بھی اور پہلی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ معلوم ہوا قرآن کے بعد اور کوئی وحی نہیں آئی، ورنہ اس کا ذکر بھی ہوتا۔ یہ دلیل ہے ختم نبوت کی۔ اور نمبر 5 آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ جن لوگوں کے اندر یہ صفتیں ہوں وہی ہدایت پر بھی ہیں، وہی کامیاب بھی ہونے والے ہیں۔ اس کے بعد کافروں کا ذکر ہوا۔ کافروں کو سمجھانا یا نہ سمجھانا برابر ہے، کیونکہ ان کے دلوں پر، کانوں پر، آنکھوں پر مہریں لگ چکی ہیں۔ مہر اس وقت لگتی ہے جب کفر اپنی حد کو کراس کر لے۔ آپ توجہ فرمائیں، کفر کا پہلا درجہ شک ہوتا ہے۔ بندہ اللہ کی کتاب میں، اللہ کے نبی میں شک کرے، یہاں سے کفر شروع ہوتا ہے۔ کفر کا دوسرا درجہ ضلالت اور گمراہی ہوتا ہے، جب بندہ شک کرتا ہے تو گمراہ ہو جاتا ہے۔ کفر کا تیسرا درجہ جدال ہوتا ہے، جدال کے معنی جھگڑا۔ جب گمراہی حد سے بڑھتی ہے تو بندہ اللہ کے بندوں کے ساتھ جھگڑا شروع کر دیتا ہے، انبیاء کے ساتھ، انبیاء کے ماننے والوں کے ساتھ۔ چوتھا درجہ ہے مہر جباریت۔ جب جھگڑے کرتا ہے پھر اللہ اس کے دل پر کفر کی مہر مار دیتے ہیں، پھر اس کو ایمان کی توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد تیسرے گروہ کا ذکر ہے جی، آیت نمبر 8 سے۔ تیسرا گروہ منافقین کا ہے۔ منافقین وہ ہیں جنہوں نے زبانی طور پہ تو ایمان کا دعویٰ کر دیا، لیکن در حقیقت وہ ایمان سے خالی ہیں۔ اپنے طور پر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو،
حالانکہ دھوکہ تو اپنے آپ کو دے رہے اور کسی کو تو نہیں دے رہے، اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ مکتب میں نا اینک پڑی ہے میری، دیکھو، نقصان تو اپنا ہی کر رہے ہیں۔ بہرحال ان کو کہا جاتا ہے صحابہ کی طرح مخلص ہو کر ایمان لاؤ، کہتے ہیں نعوذ باللہ یہ بے وقوف ہے، ہم ان کی طرح ایمان کیوں لائیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصل بے وقوف وہ ہے جو میرے نبی کے مخلص صحابہ کو بے وقوف کہتے ہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے مثالیں دی ہیں منافقین کی۔ فرمایا ایک مثال تو یہ ہے جیسے ایک آدمی نے اندھیرے میں روشنی کی، آگ جلائی۔ اب آگ جب جل گئی، روشنی ہو گئی، دور دور سے لوگ دیکھ کر اس آگ کی طرف آئے، لیکن قریب بیٹھنے والے اگر اندھے ہو جائیں تو ان کو اس آگ کا کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ جی بولیں جی، اندھے آدمی کو کیا فائدہ؟ فرمایا یہ منافق اندھے ہیں، میرے نبی کے پاس رہتے ہیں اور روشنی ایمان کی پھوٹ رہی ہے، ان کو نظر کچھ نہیں آتا۔ یا ان کی مثال یوں ہے جیسے ایک آدمی بارش میں گیا اور گرج چمک دے کر کانوں میں انگلیاں ڈال کر کھڑا ہو گیا، جی کہیں گرج کی آواز نہ سنوں۔ اور بھائی دھیان کر گرج کی طرف اور دیکھ چمک میں راستہ اور گھر کی طرف جا۔ تو فرمایا یہ ایسے کھڑے ہیں، دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 5 میں آیت نمبر 21 سے دعوی توحید شروع ہوا جی۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ اس پر اللہ نے عقلی دلائل دی ہے، تمہارا بھی خالق ہے، تمہارے پہلے باپ دادا کا بھی خالق ہے۔ زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنانے والا کون ہے؟ آسمان سے پانی برسانے والا کون ہے؟ پھلوں سے رزق دینے والا کون ہے جی؟ اللہ۔ سارے بولے کون ہے جی؟ فلا تجعلوا للہ اندادا، جب یہ سب کچھ کرنے والا رب ہے تو پھر اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 23 میں ایک شبہ ہے قرآن مجید پر جو کفار نے پیش کیا۔ انہوں نے کہا جی ہم یہ ساری باتیں تب مانیں جب ہم قرآن کو اللہ کی کتاب مانیں، ہم تو قرآن کو اللہ کی کتاب ہی نہیں مانتے، نعوذ باللہ۔ اس کا جواب دیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر شک ہے نا تو ایک سورت تم بھی بنا کر لے آؤ اور جس کو مرضی بلا لو۔ پھر اللہ نے فرمایا نہ تم آج تک بنا سکے ہو اور نہ قیامت تک بنا سکو گے، پھر جہنم سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اس کے بعد ایمان والوں کو خوشخبری ہے، اور صفحہ نمبر 6 پہ آئیں، آیت نمبر جہاں 29 ختم ہو رہی ہے اور 30 شروع ہو رہی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ اور فرشتوں کا شبہ پیش کرنا کہ یا اللہ آدم کی کیا ضرورت تھی، ہم جو تیری تسبیح کے لیے ہیں۔ پھر علم کے ذریعے اللہ نے آدم علیہ السلام کو فضیلت دی، پھر جنت میں ٹھہرایا اور شیطان نے جنت سے نکلوایا۔ یہ بات بتا کے اللہ نے سمجھایا کہ شیطان تمہارا ازلی کیا ہے؟ دشمن ہے، اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 7 سے آیت نمبر 39 جہاں پہ ختم ہو رہی ہے 40 شروع ہو رہی ہے، یہاں سے سورہ بنی اسرائیل، یہاں پہ بنی اسرائیل کو دعوت دی جا رہی، سورہ بنی اسرائیل نہیں، بنی اسرائیل کو دعوت دی جا رہی ہے۔ بنی اسرائیل کون تھے؟ یہودی تھے جو مدینہ منورہ کے آس پاس رہتے تھے، اور یہ سورۃ البقرہ چونکہ مدنی صورت ہے اور مدینہ میں پہلے نازل ہوئی ہے، اس لیے بڑی تفصیل سے اللہ نے ان یہودیوں کو دعوت دی۔ بنی اسرائیل کا معنی اے اولاد یعقوب، اصل میں یہ دو الگ الگ لفظ ہیں، ایک لفظ ہے اسراء اور ایک لفظ ہے ایل، یہ الگ الگ لفظ ہیں۔ اسراء کا معنی بندہ، ایل کا معنی اللہ تعالیٰ، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، جیسے خدا کہتے ہیں نا فارسی میں، گاڈ کہتے ہیں انگلش میں، تو عبرانی میں ایل کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، اور اسراء کا معنی بندہ۔ یہ لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، یہ لقب کس کا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ تو بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب علیہ السلام، یہاں سے ان کو دعوت شروع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹے سے رکوع میں ان کو 8 کام کرنے کا حکم دیا، 4 کاموں سے منع کیا۔ پہلا کام میری نعمتوں کو یاد کرو، دوسرا میرے وعدے کو پورا کرو، تیسرا مجھ سے ڈرو، چوتھا ایمان لاؤ، 5واں نماز قائم کرو، 6واں زکوٰۃ دو، 7واں رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، اور 8واں مدد مانگو صبر اور نماز کے ذریعے۔ صبر، اور ہم تو بالکل ایمرجنسی میں ہوتے ہیں نا کہ ابھی ادھر دعا کی ادھر جا کے قبول ہے، فرمایا صبر،
اور نماز، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ 4 کاموں سے منع کیا، پہلے کافر نہ بنو، اللہ کی آیتوں کے بدلے میں تھوڑی قیمت نہ خریدو، حق اور باطل کو ملاؤ بھی نہیں، اور نمبر 4 حق کو چھپاؤ بھی نہیں۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں آیت نمبر 47 میں بنی اسرائیل کو تفصیلی دعوت ہے۔ تفصیلی دعوت میں اللہ نے ان کو اپنی نعمتیں یاد دلائیں، فرمایا وہ وقت یاد کرو جب تمہیں فرعونیوں سے نجات کس نے دی تھی، اللہ۔ وہ وقت بھی یاد کرو تمہارے لیے سمندر سے راستے کس نے بنائے تھے، اللہ۔ وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام گئے طور پر 40 راتوں کے لیے، اور خیر سے تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا قتل کرو اپنے آپ کو، توبہ تب قبول ہوگی۔ پھر تم قتل کے لیے تیار ہوئے اور رب نے معاف کر دیا۔ یہ رحم کس نے کیا جی، اللہ تعالیٰ نے۔ اچھا وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام تمہیں طور پر لے کر گئے تھے، تم نے اللہ کے کلام کی آواز سنی اور کہنے لگے موسیٰ اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں۔ پھر بجلی آئی اور تم جل گئے، پھر اللہ نے زندہ کیا، یہ اللہ کا انعام۔ میدان تی میں بادلوں کا سایہ اللہ نے کیا، اور کھانے کے لیے من اور سلوہ اللہ نے نازل کیا، اور پتھر سے 12 چشمے اللہ نے جاری کیے۔ اور جب فلسطین ارض مقدس فتح ہوئی، رب نے کہا سجدہ کرو، تو تم نے سجدے کی جگہ پہ اکڑتے ہوئے داخل ہوئے، اور حتتن بخشش کی بجائے تکبر کرتے ہوئے داخل ہوئے، تو پھر اللہ کی پکڑ آئی۔ پھر تم نے یہ بھی کہا، اس صفحہ نمبر 9 کے آخر میں تم نے یہ بھی کہا موسیٰ میں ایک قسم کے کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے، رب سے کہو کوئی پیاز، کوئی دالیں اور کوئی چٹنیاں مٹھیاں ہمیں کھلائے۔ اللہ نے کہا جاؤ، پھر تمہیں اگر من سلوا نہیں چاہیے لگے رہو محنت اور کمائیاں کرتے رہو، دالیں اور کھاؤ۔ ہمارے مولانا صاحب ہے منظور مینگل صاحب، کراچی کے بڑے خوشطبع آدمی ہیں، وہ کہتے ہیں دالیں تو مانگی تھی یہودیوں نے اور پکتی ہمارے مدرسوں میں ہے۔ روزانہ دال پکی ہوتی ہے، ہم بڑے پریشان ہیں کہ پتہ نہیں کہیں دعا ادھر تو نہیں لگ گئی کہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو من سلوا لے کر دالیں کھلائیں، کھاؤ بھائی یہ جو تمہیں شوق ہے۔ آگے صفحہ نمبر 10 پر آئیے جی۔ صفحہ نمبر 10 پر ان کے بڑوں کی عہد شکنیوں کا بیان ہے۔ آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے تورات کو ماننے سے انکار کیا، ہم نے طور ان کے اوپر کھڑا کر دیا۔ آگے آیت نمبر 65 میں ہے ہفتے والے دن شکار سے ان کو منع کیا، لیکن انہوں نے شکار کیا، ہم نے ان کی شکلوں کو بدل دیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 66 سے 3-4 آیتوں میں گائے کا واقعہ ہے، ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، کبھی کہیں اس کی عمر کتنی ہو، کبھی کہیں اس کا رنگ کیسا ہو، اور کبھی کہیں وہ کام کیا کرتی ہو، ٹال مٹول کرتے رہے۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 11 میں آیت نمبر 72 میں ہے ایک بندہ قتل ہو گیا اور قتل کا الزام ایک دوسرے پر لگانے لگے، فلاں نے قتل کیا ہے، اللہ نے مردے کو زندہ کر دیا اور اس نے اٹھ کر بتایا مجھے کس نے قتل کیا ہے جی۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں دل تمہارے پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں، ورنہ پتھروں سے تو پانی نکلتا ہے اور تم کبھی میری یاد میں آنسو تک نہیں بہاتے۔ اس کے بعد آخر میں آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ نے 5 گروہوں کا ذکر کیا جی بنی اسرائیل کے، یہودیوں کے۔ ایک وہ گروہ ہے جو اللہ کی کتاب تورات کو سن کے تبدیل کر دیتا ہے۔ دوسرا گروہ صفحہ نمبر 12 پہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، الگ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں چھوڑو جی ایمان والوں کے سامنے تورات کی باتیں نہ کیا کرو۔ اور ایک گروہ ان میں ان پڑھوں کا ہے، وہ صرف آرزوئیں پال کر بیٹھے ہیں۔ ایک گروہ کاتبین کا ہے، لکھتے تورات اپنے ہاتھ سے ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، نعوذ باللہ، جیسے جھوٹے فتویٰ دینے والے آج کل بھی دیتے ہیں۔ اور ایک گروہ ان صاحبزادوں کا ہے جو کہتے ہیں بادشاہو ہم انبیاء کی اولاد میں سے، ہمیں تو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، جیسا کہ آج کل بڑے بڑے پیروں کی مریدیں ان کی اولادیں ایسے دعوے کرتی ہیں بھئی ہم نے جہنم میں کیا کرنا ہے۔ تو یہ وہ طبقات ہیں جو اپنے آپ کو بری سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ کہتے ہیں ایسی کوئی بات۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 12 کے آخر میں رکوع سے آیت نمبر 83 میں یہاں سے اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے جو یہودی تھے مدینہ منورہ میں ان کی عہد شکنیوں کا بیان کیا۔ اللہ نے ان سے وعدہ لیا تھا عبادت میری کرنی ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، یتیموں مسکینوں کا خیال کرنا ہے، سچ کہنا ہے، نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، لیکن کسی بات پر انہوں نے عمل نہیں کیا۔ صفحہ نمبر 13 میں ہے جی اوس اور خزرج، یہ 2 قبیلے تھے عرب کے،
بنو نذیر اور بنو قریظہ یہ دو یہودیوں کے طبقے تھے. جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے بڑی سیاسی پارٹیاں اور پھر میں اور آپ چھوٹے چھوٹے، ہم کوئی ایک پارٹی کے ساتھ مل جاتا ہے، کوئی دوسری کے ساتھ، لڑائی ان کی ہوتی ہے اور یہاں پہ پڑوسی کے ساتھ لڑ پڑتا ہے. اور بالکل یہی ہوا وہاں پر بھی. اوس اور خزرج کی لڑائی تھی اور بنو نذیر اور بنو قریظہ اپنی پارٹی کی وجہ سے ایک دوسرے سے لڑنا شروع ہو گئے. تو یہ حرکتیں ساری اللہ نے بیان کی ہیں، ورنہ ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے صفحہ نمبر 13 کے آخر میں فرمایا، قرآن اور نبی کے آنے سے پہلے یہ دعائیں کرتے تھے، یا اللہ ہم تیرے نبی پر ایمان لائیں گے. وہ نبی آیا تو منکر ہو گئے، نعوذ باللہ. آگے صفحہ نمبر 14 پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کچھ سابقہ برائیوں کا بیان کرنے کے بعد فرمایا، تم یہ کہتے ہو جنت میں ہم نہیں جانا ہے، پھر دنیا میں کیا کر رہے ہو؟ او نہ میدان میں دعا کرو، یا اللہ ہمیں موت دے تاکہ ہم جنت جائیں. فتمنوا الموت، سمجھ آئی؟ دنیا میں پھر خواہ مخواہ کیوں؟ ہمارے علاقے میں ایک بزرگ تھے بابا حاکی جان رحمۃ اللہ علیہ، تبلیغی جماعت کے ساتھی تھے، بہت نیک آدمی تھے، بہت انہوں نے کام کیا. وہ ایک بیان میں لطیفہ سناتے تھے. جمعرات والے دن کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ روحیں آ جاتی ہیں. اس پر وہ کہتے تھے، او میرے چھلےو پھراؤ، اگر روح ہے نا جنت ہے تو دا دماغ خراب ہے، جنت دے میوے چھوڑ کے تھوڑا باجرے دی روٹی کھانے واسطے آ گئے. سمجھ آئی؟ اگر ہے جنت ہے تو اس کا دماغ خراب ہے کہ جنت کے میوے چھوڑ کے تمہاری یہ خشک روٹی چبانے کے لیے آئے. اور اگر ہے جہنم تو میرے سادیو براؤ اڈیالہ جیل چو کوئی نہیں آ سکنا، تو رب دی جیل اتنی سستی ہے جو تو نکل کے آ جا سن، انہوں نے کون آن دینا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جاؤ نا، اگر اتنے مزے ہیں وہاں پہ تو کھا خشک روٹیاں رہے ہو اور کہہ دو جنت ہماری، جنت جاؤ نا، پھر ادھر کیا کر رہے ہو؟ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا صفحہ نمبر 15 میں، یہ یہودی کہتے تھے ہم قرآن کو اس لیے نہیں مانتے کہ اس کی وہی جبرائیل لے کر آتا ہے، اگر کوئی اور فرشتہ لے کے آوے نا جی پھر اسی مان جاؤں، اصل میں ساڈا مسئلہ جبرائیل نہ آوے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بے وقوفو، جبرائیل اپنی مرضی سے تھوڑا ہی لے کر آتا ہے. جبرائیل کس کے حکم سے آتا ہے؟ مصطفیٰ نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل، جبرائیل ہم نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار. مصطفیٰ اس وقت تک نہیں بولتا جب تک جبرائیل نہ بولے، اور جبرائیل اس وقت تک نہیں بولتا جب تک رب نہ بولے. جبرائیل کس کے حکم سے آتا ہے؟ اس کے بعد آگے جناب آیت نمبر 102 103 میں جادو کا بیان ہے. جی یہودی کہتے تھے جادو جائز ہے، نعوذ باللہ. یہ جادو ٹونوں کے پیچھے جانے والے، یہ سنیے، مسلمانوں کا کام نہیں تھا، یہ کس کا کام تھا بولو؟ یہودیوں کا کام. تو اس پر دلیلیں وہ دو دیتے تھے. ایک کہتے تھے نعوذ باللہ سلیمان علیہ السلام جادو کرتے تھے. اس کا اللہ نے جواب دیا ہرگز نہیں، سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور جادو کفر ہے. وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، سلیمان نے کفر نہیں کیا، شیطانوں نے کفر کیا. یہ شیاطین جادو کی کتابیں لوگوں کو ستاتے اور کہتے سلیمان علیہ السلام کی کتابیں. آج کل بھی آپ دیکھیں نا، یہ جو عامل ہوتے ہیں یہ حاضری ہو گئی جی، حاضری ہو گئی، حاضری پر نا سلیمان علیہ السلام کی قسم لے رہے ہوتے ہیں. شاید کبھی آپ کو نہیں اتفاق ہو تو اللہ کرے نہ ہی ہو، لیکن سلیمان علیہ السلام کی قسمیں لے رہے ہوتے. تو وہ ابھی تک وہ تصورات باقی ہیں جو قرآن نے بتائے تھے. سمجھ آئیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم صرف اللہ کے نام کی، بس. لعن اللہ من حدث لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کے نام کی قسم کھانے والے پر لعنت ہے اللہ کی. قسم صرف کس کی بولو؟ بس. بہرحال یہ تصور موجود تھا نا، ابھی تک موجود ہے، کچھ نہ کچھ اس کے اثرات موجود ہیں. دوسرا یہ تھا کہ دو فرشتے آئے تھے فلسطین کے شہر بابل میں، اور وہاں پہ انہوں نے لوگوں کو جادو سکھایا. اور جی دیکھو فرشتے آ کے جادو سکھا رہے ہیں. اس کا اللہ نے جواب دیا ہوا یوں تھا، کسی دور میں جادوگر کچھ کرتب دکھاتے اور نبوت کے دعوے کر دیتے، کہتے ہم نے معجزہ دکھایا. اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو بھیجا کہ لوگوں کو سمجھاؤ کہ جادو نظر بندی ہوتا ہے، یہ کوئی بھی کر سکتا ہے جو سیکھ لے. جیسے کہ آج کل بھی بڑے عجیب عجیب کرتب دکھاتے ہیں لوگ اگلے کو مطمئن کرنے کے لیے. آٹے میں سے سوئیاں نکل آئی ہیں، انڈے میں سے پتہ نہیں کیا نکل آیا ہے. یہ سب وہ اسی کی تسلسل چلا آ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ چیز دکھا دی اور واقعہ نظر آ جاتی ہے، لیکن یہ سب نظر کا دھوکہ ہوتا ہے.
حقیقت میں کسی چیز کو بدلنا یہ اللہ کا کام ہے، وہ ہے معجزہ۔ معجزہ اللہ نبی کے ہاتھ سے ظاہر کرتا ہے۔ تو جادوگر اس وقت نبوت کا دعویٰ کر دیتے تھے، آج کل نبوت کا دعویٰ تو اس طرح کے کرتب دکھانے والے کر نہیں سکتے، ولایت کا دعویٰ کر دیتے نہیں، پیر بن جاتے ہیں، بزرگ بن جاتے ہیں۔ تو یہ کرتب ہیں سارے۔ اللہ نے فرمایا اس کرتب اور معجزے میں فرق دکھانے کے لیے میں نے فرشتے بھیجے تھے، جنہوں نے لوگوں کو سمجھایا کہ جادو یہ ہے اور جناب معجزہ یہ ہے۔ معجزہ اللہ رب العزت ہی کی ذات دکھا سکتی ہے، جبکہ جادو کوئی جادوگر بھی دکھا سکتا ہے۔ کرامت صرف اللہ کے ولیوں کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتی ہے، لیکن کرتب کوئی بھی سیکھ کے دکھا سکتا ہے۔ اللہ ہمیں کرتبوں سے بچائے جی۔ اور آخر میں اللہ نے بتایا تھا جس نے جادو کیا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ آگے جی صفحہ نمبر 16 ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی کچھ چالوں کا بیان کیا۔ ایک چال تو یہ تھی کہ رائنا کا لفظ صحابہ کرام بولتے تھے جب کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آئے، یا رسول اللہ رائنا کے معنی ہماری رعایت کرو، ہمیں دوبارہ سمجھاؤ۔ اچھا، یہ جو رائنا کا لفظ ہے اس کو تھوڑا ٹیڑھا کرو، بن جاتا ہے رائنا۔ رائی کہتے ہیں چرواہے کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بچپن میں بکریاں چراتے تھے تو وہ کہتے وہ چرواہے، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی بے ادبی کا اس میں پہلو تھا۔ اللہ نے حکم دیا آج کے بعد رائنا نہ کہو، وقول انظرنا، تم کہو انظرنا، معنی اس کے وہ ہماری طرف نظر کرم فرماؤ، لیکن تاکہ ایسا لفظ ہی نہ بولو جس سے بے ادبی کا شبہ ہوتا ہو۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں ایسا لفظ جس میں شرک کی بو آئے یا ایسا لفظ جس میں بے ادبی کی بو آئے، دونوں منع ہے۔ ایسے الفاظ سے بھی کیا کرو، اجتناب کرو۔ اس کے بعد آگے جب صحابہ کرام کو یہ پتہ چلا تو ان کا دل کیا ان کو پھینٹی لگائیں، تو اللہ نے کہا نہیں، جب تک جہاد کا حکم نہ آئے تب تک صبر سے کام لینا ہے۔ صفحہ نمبر 17 ہے جی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 113 میں، یہودی کہتے ہیں عیسائی کسی دین پر نہیں، عیسائی کہتے ہیں یہودی کسی دین پر نہیں، دونوں کتاب پڑھ دیں گے، وہ تورات پڑھ رہے ہیں، انجیل پڑھ رہے ہیں۔ اور بھائی کوئی دین ہے تبھی تو آسمانی کتابیں ہیں نا۔ ہم اختلاف ضرور کریں لیکن یہ تو نہ کہیں نا کہ یار نعوذ باللہ یہ دین ہی نہیں تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ اختلاف ایک حد تک ہونا چاہیے، جیسا کہ ہمارے عام فقہی اختلافات ہیں، رفع دین کا اختلاف ہے، آمین اونچا آہستہ کہنے کا اختلاف ہے، اور کئی مسائل میں اختلافات ہیں۔ ہم جس مسلک کو بہتر سمجھیں اس پہ عمل کریں، لیکن یہ ہرگز نہ کہیں کہ بادشاہ وہ سارے غلط، ان کے پاس دلیل ہی کوئی نہیں، یہ بات غلط ہے۔ ہم جس دلیل کو بہتر سمجھیں ہم کہتے ہیں یہ بہتر ہے، ٹھیک ہے اس پہ عمل کریں، لیکن یہ کہنا کہ وہ سارے سے جناب بالکل 100% غلط ہے، یہ بات نہیں ہے۔ یہی بات اللہ یہاں پہ سمجھا رہے ہیں۔ بھائی تمہارا اختلاف ہو تو بے شک ہو، لیکن یہ تو نہ کہو نا کہ یہودیوں کے پاس کوئی کتاب ہی نہیں، تورات کس نے نازل کی ہے؟ انجیل کس نے نازل کی ہے؟ قرآن کس نے نازل کی ہے؟ تو ہے نا، آسمانی کتابیں تو ہیں نا، اس میں تبدیلیاں کی، اس میں عمل نہیں کیا، گڑبڑ کی، وہ الگ چیز ہے، لیکن یہ تو نہ کہو نا کہ یہ دین ہی نہیں ہے۔ دین جو اللہ نے کتاب بھیجی وہ دین ہے، وہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کتاب پر ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے صفحہ نمبر 17 میں ان کی کچھ خرابیاں اور بیان کی، فرمایا مسجدوں سے روکتے ہیں، کہتے ہیں نعوذ باللہ اللہ کی اولاد ہے۔ اور آگے صفحہ نمبر 18 میں یا بنی اسرائیل سے مسئلہ رسالت کا بیان شروع ہوا جی۔ یہاں تک مسئلہ توحید تھی، یہودیوں کو دعوت، اور پھر مسئلہ رسالت کا بیان کرنے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں اور مسلمان بھی مانتے تھے۔ فرمایا جس ابراہیم کو تم سب مانتے ہو نا، وہ ابراہیم کعبہ بناتے وقت دعا مانگ کے گیا تھا، ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ اس کعبے کو آباد تو میں نے بنایا، تو اس کعبے کو بنا تو میں نے دیا ہے، آباد کرنے کے لیے رسول تو مبعوث فرما دے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ رسول آیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس کا انکار کیوں کرتے ہو؟ بالکل پہلے صفحے کے آخر میں آ جائیں گے، صفحہ نمبر 20 پر انہوں نے کہا یہ تو کسی کو مانتے نہیں ہیں۔ جواب آیا مانتے سب کو ہیں، ابراہیم اسماعیل سارے انبیاء کے نام لیے، صرف عبادت اللہ کی کرتے ہیں، عبادت میں شریک کسی کو نہیں مانتے۔ دوسرا پارہ شروع ہو رہا ہے، یہ 2-3 رکوع صرف ہم دیکھتے ہیں، باقی کل دیکھیں گے، اس کے بعد جہاد کا مسئلہ شروع ہو جائے گا۔ دوسرے صفحے کے شروع میں اعتراض ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، قبلہ کیوں چھوڑا جی انبیاء کا؟
اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، مرکزی امت ہے، سارے نبی شان والے، اس امت کا جو نبی ہے سب سے بلند شان والا ہے۔ تو اللہ نے قبلہ بھی مرکزی عطا فرمایا ہے۔ کتنا بڑا اللہ نے احسان کیا، اور یہ بیوقوف اعتراض کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے امت بھی شان والی بنائی کیونکہ نبی شان والا، تو قبلہ بھی اللہ نے اس کے مطابق دیا، لیکن نادان لوگ اعتراض کر رہے ہیں۔ فرمایا صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو، اور اگر اللہ کے راستے میں کوئی شہید ہو جائے تو مت سمجھو کہ وہ مر گیا، بلکہ وہ تو اللہ کے ہاں جنت میں زندہ اور مہمان بن کے جنت کی نعمتیں کھا رہا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ صفحہ نمبر 23 پر مسئلہ توحید کا بیان ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے عقلی دلیل دی ہے۔ فرمایا یہ دوسری دفعہ مسئلہ توحید کا بیان شرک فعلی کی نفی کے لیے ہے کہ نظر و نیاز میں بھی کوئی شریک نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا۔ نظر نیاز ایک مالی عبادت ہے، اور مالی عبادت کس کا حق ہے بولو؟ اللہ تعالیٰ کا۔ دلیل یہ دی اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی تخلیق میں، آیت نمبر 164 ہے جی، صفحہ نمبر 23 کے آخر میں، آسمان اور زمین کی تخلیق میں، رات اور دن کے اختلاف میں، کشتیاں جو دریاؤں میں چلتی ہیں، بارش جو برستی ہے، زمین سے جو پھل پھول نکلتے ہیں، جانور جو پیدا ہوئے، ہوائیں جو چلیں، بادل جو چلے، فرمایا لآیات لقوم یعقلون، سب چیزوں میں نشانی ہے عقل والی قوم کے لیے۔ جب یہ سارے کام کرنے والا کون ہے بولو جی؟ اللہ، تو پھر عبادت کے لائق بھی کون ہے؟ صفحہ نمبر 25 کی پہلی لائن دیکھو، انما حرم علیکم المیت والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، اس اللہ نے حرام کیا ہے مردار، بہتا ہوا خون، خنزیر کا گوشت، اور ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر دی جائے۔ ہاں اگر کوئی مجبور ہو جائے تو پھر 2 شرطوں کے ساتھ کھا سکتا ہے، بغاوت کا ارادہ بھی نہ ہو اور تجاوز بھی نہ کرے۔ ایک لقمے سے جان بچتی ہے تو ایک لقمہ ہی کھائے، ساری کڑھائی نہ کھا جائے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے۔ یہ ہم نے خلاصہ پڑھ لیا آیت نمبر 176 تک، یہاں تک توحید اور رسالت کا بیان تھا۔ اس کے بعد آگے جہاد اور انفاق کا بیان ہے، وہ